حاضرین کرام، قرآن مجید کے 24ویں پارے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف اس وقت حاصل کیا گیا۔ اس فقیر گناہگار نے یہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ، آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہی یہ ہے کہ موت دو ہیں۔ انسان کی موت دو مرتبہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ باری تعالیٰ نے پہلے ہی اپنا اسم ذاتی یہاں پر لایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو زندگی اور موت ہے اس کا اختیار، اس پر قدرت سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے کوئی دنیا میں آتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ یہ آنے اور جانے کا سلسلہ باری تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ کا نام پاک آیا تاکہ ہر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نہ خود جی رہا ہوں نہ خود مر رہا ہوں، مجھے زندہ رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے اور مجھے موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ بے شک اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جس کا نام عزرائیل ہے، عزرائیل علیہ السلام، وہ کسی کا وقت آنے پر روح کو کھینچتا ہے کسی کی، تو یہ ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یا جب تک اس کی موت نہ آئے، عزرائیل بھی اس کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ جس کو بچنا مقصود ہے موت سے وہ مر نہیں سکتا، اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سب یعنی زندگی، حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تصرف ہے اللہ کا۔ بڑے سے بڑا بندہ، طاقت میں بڑا، دولت میں بڑا، شہرت میں بڑا، سیاست میں بڑا، حکومت میں بڑا، کسی طرح بھی بڑا ہو، لیکن اس کی زندگی اور اس کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرہون منت ہے، محتاج ہے اللہ کی۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی اپنے نام پاک یہاں پر لایا تاکہ ہر بندہ یہ سوچ لے کہ موت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت،
توجہ دلائی اس طرف کہ جب وقت آ ہی جائے گا، کسی کو پتہ نہیں کب آئے گا. بندہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، عیش کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ کون سا آنے والا ہے، اگلا وقت کون سا آنے والا ہے. صبح ہو تو دوپہر کا پتہ نہیں، دوپہر ہو تو شام کا پتہ نہیں، شام ہو تو رات کا پتہ نہیں. بڑی قابل فکر بات ہے. وہ زندگی جس پر سب کو ناز ہوتا ہے، زندگی بچانے کے لیے سب ہاتھ پیر مارتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں کہ ہمارے پاس کب تک ہے. اللہ کی امانت اللہ نے کب تک ہمیں دی ہے، ہماری تو ہے نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. مالک تو باری تعالی ہے. اب اس نے کب تک ہماری زندگی کو اس فانی دنیا میں لکھ رکھا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو فرمایا اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. موت ایک حقیقت ہے. کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق موت کا انکار نہیں کر سکتا. چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. کوئی کتنا ہی سائنسدان بن جائے، کتنا ہی دانشور بن جائے، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اس کا علم اسے موت سے روک نہیں سکتا. کسی نے موت کا انکار نہیں کیا آج تک. دنیا میں جو آئے انکار کرنے والے، وہ آخرت کا انکار کرنے والے آئے. آخرت کا، یا ہم آخرت کو نہیں مانتے. موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں آیا. کیوں؟ کہ موت کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا پہلوان جو لوگوں کو پچھاڑتا ہو، زندگی میں ہراتا ہو، خود جیتتا ہو، مگر موت سے جیت نہیں سکتا. موت آئے گی، جب آنی ہے، جب اللہ نے لکھی ہوئی ہے. فرمایا اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. ہاں، جب تک وقت نہ آ جائے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. کوئی لاکھ تلوار چلائے موت نہیں آئے گی. کوئی لاکھ گولیاں مارے موت نہیں آئے گی. اگر موت نہیں ہے، اگر زندگی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے تو بچے گا، کسی نہ کسی طرح بچ جائے گا. کیوں؟ کہ موت لکھی ہوئی نہیں ہے. اور جب موت لکھی ہوگی، موت آ ہی جائے گی تو خود جائے گا موت کی طرف. اگر سمندر میں ڈوب کر مرنا ہے تو جائے گا پکنک پر، سمندر میں تیرنے کے لیے، کیونکہ موت وہاں لکھی ہوئی ہے. سمندر میں ڈبکی لگائے گا اور موت وہاں لکھی ہے تو مرے گا. اگر موت لکھی ہے آگ میں جل کر تو جائے گا آگ کی طرف اور جل کر مرے گا. اگر موت حادثے میں لکھی ہوئی ہے تو جائے گا اس حادثے کی طرف اور حادثے کا شکار ہوگا اور مرے گا. اگر موت لکھی ہے طبعی طور پر جس طرح کی آتی ہے تو آئے گی، بچ نہیں سکتا. لیکن اگر موت آئی ہی نہیں ہے تو آگ میں جا کر بھی سلامت نکل آئے گا، جھلس جائے گا مگر بچ جائے گا. سمندر میں ڈوب کر بھی زندہ نکل آئے گا، سمندر اس کو باہر پھینک دے گا. کیوں؟ کہ ابھی موت نہیں آئی. ایسے واقعات خود مشاہدات میں آئے. میرے سامنے میرے بچپن کے وقت میں سمندر میں 2 افراد
ڈوبے. ایک تو غائب ہو گیا، دوسرے دن اس کی لاش ملی، اور ایک کو دوسرے دن سمندر میں، اسی دن سمندر نے باہر پھینک دیا، بچ گیا. کئی سال زندہ رہا، کئی سال زندہ رہا. کیا معلوم ہوا کہ جس کی موت تھی وہ چلا گیا، اور جس کی زندگی تھی وہ کنارے پر آ گیا. کیوں؟ کہ جب تک موت نہ ہو کوئی مار نہیں سکتا کسی کو. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. بڑا غور کرنا ہے اس آیت شریفہ پر. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها. اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں. اب یہ دوسری بات فرمائی اللہ نے. موت کی دو صورتیں بتا دی، دو اقسام، دو شکلیں. ایک تو وہی ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ موت آ گئی، ڈیتھ ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، ہو گیا. مگر اللہ فرماتا ہے ایک موت اور ہے. واللتی لم تمت فی منامها. اور جو نہ مرے، یعنی ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے، انہیں ان کے سوتے میں موت دیتا ہے اللہ. قرآن ہے. تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ جو سوتے میں نیند آتی ہے بندے کو، یہ بھی موت کی قسم ہے. نیند موت کی قسم ہے. حدیث پاک بھی ہے النوم اخو الموت. نیند موت کی بہن ہے یا بھائی ہے، جو بھی سمجھو. یعنی نیند کا اور موت کا بڑا تعلق ہے آپس میں. جب بندہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے. فرق ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ جانوں کو وفات دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اس وقت تو بالکل روح کو کھینچ لیتا ہے اللہ. یعنی کہ اصل موت جس کو ہم کہتے ہیں وہ جسم کو آتی ہے، روح کو تو موت آتی ہی نہیں ہے. اسلام کا جو عقیدہ ہم کو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب کو کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ موت روح کا نام نہیں ہے، موت جسم کے مرنے کا نام ہے. جسم فوت ہوتا ہے، جسم بے حس ہوتا ہے، جسم بے حرکت ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے الٹے، جدھر چاہے پلٹے. مردہ کچھ نہیں کرتا. کیوں؟ کہ جسم مر چکا ہے، روح نکل چکی ہے، پرواز کر گئی. جملہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی. تو یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، انفس جمع ہے نفس کی. نفس اور روح کو علماء فرماتے ہیں تقریباً ہم معنی سمجھو، نفس اور روح. کیونکہ احادیث میں کہیں موت کا نام، روح کا نام نفس بھی ہے، کہیں روح کا نام روح بھی ہے. کہیں یہ کہا گیا ہے کہ روح نکل گئی، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ نفس ختم ہو گیا. تو بات ایک ہی ہے، نفس اور روح. تو یہ جو سوتے میں انسان، اللہ نے فرمایا کہ واللتی لم تمت فی منامها، جو ابھی مرنے والے نہیں، مستقل مرنے والے، ہمیشہ کے لیے موت والے، ان کو اللہ موت دیتا ہے سوتے وقت، نیند میں.
تو معلوم ہوا علماء نے فرمایا، ہمیں اس طرف توجہ دلائی غور و فکر کرنے کے لیے کہ سوچو، میدان حشر کی طرف توجہ کرو، آخرت کی طرف توجہ کرو کہ وہ نقشہ جو آخرت میں پیش آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ابھی دکھا رہا ہے دنیا میں. کس طرح کہ تم سوتے ہو اور پھر تم جاگتے ہو. روز رات آتی ہے، روز تم سوتے ہو اور کبھی تم دن میں بھی سو جاتے ہو. تو جب بھی تم سوتے ہو تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، یعنی تمہیں ہوش نہیں رہتا. یہاں تک کہ تم سوتے میں خواب دیکھتے ہو تو خواب میں تم کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں ہو رہا ہے سب کچھ. خواب میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو خواب ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے اوہ یہ تو خواب تھا، اچھا تھا تو اچھا تھا، خوفناک تھا تو خوفناک، برا تھا تو برا، مگر خواب تھا، ڈریم، خواب. لیکن جب خواب آ رہا ہوتا ہے، خواب چل رہا ہوتا ہے، تو سوتے میں بندہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت میں ہو رہا ہے. تو فرق کیا ہے کہ سوتے میں جو روح اللہ کھینچتا ہے، روح کو نکال لیتا ہے، وہ وقتی طور پر ہوتا ہے. جب بھی جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں اس کی روح واپس پہنچ جاتی ہے جسم میں. آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھیں نا آپ کو کوئی آواز دیتا ہے یا آپ کو کوئی ہلاتا ہے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے. کوئی دھماکہ ہو جائے آنکھ کھل جائے تو کیا ہے کہ روح تھی نہیں اس وقت، تم نیند میں تھے، تمہاری روح اللہ نے قبض کر لی تھی، لیکن جو ہی تم کو اللہ کے حکم سے جاگنا ہوا تو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں تمہاری روح تمہارے جسم میں آ گئی اور تم جاگ پڑے. تو یہ میدان حشر کا منظر، کیونکہ کفار نے، مشرکین نے جو انکار کیا تھا وہ موت کا نہیں کیا تھا، ابھی میں نے عرض کیا، وہ تو آخرت کا کیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ جو ذکر ہے ان کے انکار کا وہ آخرت کے حوالے سے. موت تو کسی کے باپ کا بھی مجال نہیں کہ کوئی انکار کرے موت کی، بھلے مسلم ہو یا غیر مسلم. یہ تو ایک ایسا اللہ کا منظر ہے قدرت کا کہ جس کو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. روک کے دکھائے کوئی موت کو، بچ کے دکھائے کوئی موت سے، 70 پردوں میں چھپ جائے کوئی، ادھر سے ادھر کوئی چلا جائے، لیکن موت آئے گی. اگر وہاں جا کر آئے گی، یہاں نہیں آئے گی، وہاں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ موت لکھی ہی وہاں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص موت سے ڈر کر آیا، گھبراتا ہوا، لرزتا ہوا. یا حضرت سلیمان، آپ کے پاس جنات ہیں، آپ کا قابو جنات پر ہے، ایک جن کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا لے، دوسرے ملک میں پہنچا دے. کیوں؟ مجھے موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا. آپ کی بڑی مہربانی، میں تو پہنچ نہیں سکتا وہاں، لیکن جن ہے نا اٹھا کے پہنچا سکتا ہے، اور آپ جن پر تصرف رکھتے ہیں. حکم دے دیجئے جن کو کہ مجھے اٹھا کے وہاں پہنچا دے. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، جن نے اٹھا کے اس کو دوسرے ملک میں پہنچا دیا. جب دوسرے ملک میں پہنچایا تو وہاں اس کی موت آ گئی. سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے پوچھا، حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل یہ کیا تماشا ہے کہ یہ یہاں موت سے گھبرا رہا تھا، تجھ سے اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ موت کا فرشتہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور موت اس کی وہاں لکھی تھی. تو اسرائیل نے کہا یا حضرت سلیمان، مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس جو اللہ کی طرف سے دفتر رجسٹر آیا نا، اس کا نام آیا لسٹ میں، تو نام تو اس کا وہاں لکھا ہوا تھا ملک میں. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک ادھر پہنچا کیوں نہیں، پہنچے تاکہ میں اس کا گلا دباؤں.
اس کی روح نکالوں؟ آپ نے میری مشکل آسان کی کہ موت کا وقت یوں اس کا قریب آیا، آپ نے جن کو حکم دے دیا اور جن نے اٹھا کے اس کو میرے پاس پہنچا دیا اور میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو بندہ جہاں کہیں مرنا ہوگا اس کو وہاں پہنچے گا، یہی میں بتا رہا تھا۔ اب سوتے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ جس طرح میدان حشر ہوگا، آخرت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو بشمول کفار، بشمول مشرکین، بشمول منافقین سب کو زندہ فرمائے گا، کھڑا کر دے گا میدان آخرت کے حشر کے لیے، سب کو زندہ فرمائے گا۔ ایسے ہی یہ نقشہ سوتے وقت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں پریکٹس کروا رہا ہے، یوں سمجھو آپ، مشق کروا رہا ہے۔ روزانہ تمہیں موت میں پہنچاتا ہے اللہ، اور روزانہ تمہیں جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی تو آخرت میں آپ دوبارہ زندہ ہوں گے نا، یہی عقیدہ ہے نا اسلام کا۔ ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہے وہ سمندر سے نکل کر آئے گا، کوئی آگ میں جل کے مرا ہے وہ آگ میں سے نکل کر آئے گا، کوئی جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہے وہ اس کے پیٹ میں سے نکل کر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ وہی اس کی قبر ہے جہاں وہ مرا، جس حال میں مرا۔ تو یہ منظر موت کے بعد زندہ ہونے کا، یہ اللہ تعالیٰ روز ہمیں دکھا رہا ہے۔ کب دکھا رہا ہے؟ موت سونے کے وقت، چاہے ہم دن میں سو جائیں چاہے ہم رات میں سو جائیں۔ جو ہی بندے کو نیند آ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو ابھی نہ مرے، جن کی ابھی موت نہیں آئی، انہیں ان کے سوتے میں موت دیتے ہیں ہم۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کی موت ہی سوتے ہوئے لکھی ہوئی ہے، اصل موت، ہاں اصل موت جو آنی ہے وہ اگر سوتے میں لکھی ہوئی ہے تو جو بندہ سوئے گا ظاہر ہے وہ پھر اٹھے گا نہیں، سوتے میں فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی، وہ سوتے میں انتقال کیا، انہوں نے نیند میں انتقال ہوا ان کا۔ تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو سوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو موت دیتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر آیا۔ فرماتے اللہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے۔ کہ یہ سوتے میں جو اللہ فرماتا ہے ہم نے روح نکالی نا تمہاری، تو اگر تمہاری موت سوتے میں لکھی ہے تو ہم روح کو روک لیتے ہیں کہ دوبارہ مت جائے اس کے پاس، تیرا وقت ختم ہو گیا، سوتے رہنے دے اس کو، یعنی فوت ہو جانے دے اس کو، مرنے دے۔ کیوں؟ کہ یہ جان جو نکالی ہے اللہ کی امانت تھی، اب دوبارہ جسم میں داخل کرنے کا حکم نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی، نیند میں لکھی ہوئی۔ سویا ہے، سوتے میں چلا گیا اللہ کے پاس، سوتے رہنے دو اسے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا حکم آ گیا اسے روک رکھتا ہے اللہ۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس کی موت ابھی نہیں لکھی تو سوتے میں جو اس کی روح اللہ نے نکالی تو جاگنے کے وقت اس کی روح کو واپس داخل کر دیتا ہے جسم میں، جا واپس اس کے جسم میں لوٹ جا۔ یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم روز اس جینے اور مرنے کا مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویشن ہے ہماری۔ ہاں ہم خیال نہیں کرتے اس طرف، سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرہ رکھا ہوا ہے اس کا، جیسا کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن ہے، کیا ڈیمو ہے کیا، موت کا اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا، کہ اللہ دکھا رہا ہے دیکھو آخرت میں تم اسی طرح زندہ ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کیسے ہمیں زندہ فرمائے گا،
ہماری تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائیں گے، زمانہ گزر چکا ہوگا، صدیاں بیت چکی ہوں گی، کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ نو، نہیں مانتے ہم۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں تو روز ہم موت دیتے ہیں، تمہیں تو روز ہم مارتے ہیں، تمہاری نیند کے اندر تمہاری جان نکال لیتے ہیں، تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، تم روک نہیں سکتے اسے۔ ہاں اگر تمہاری ابھی زندگی باقی ہے تو جاگنے کے وقت میں اٹھا دیتے ہیں، تمہاری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ابھی کیا میں نے بتایا حدیث شریفہ میں کہ فرمایا پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، سونے والے کی روح کو۔ اور ویسے بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، اصل مرنے کے بعد بھی، یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم جو قبروں پر جاتے ہیں نا تو ہمیں حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سلام کرو قبر والے کو، السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو۔ کیوں؟ کہ تمہارے سلام کو سن رہے ہیں، ان کا جسم مردہ ہے مگر ان کی روح مردہ نہیں ہے، وہ تمہارے سلام کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں ان کی روح کو پہنچا دیتا ہے، ایک تعلق اس کا قائم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوتے ہوئے شخص میں بھی روح کا تعلق، اگرچہ روح سوتے میں اللہ نے لے لی، جان قبض کر لی، روح قبض کر لی، مگر تعلق باقی ہے نا۔ جو ہی آپ کو کوئی جگاتا ہے آپ اٹھ جاتے ہو تو روح واپس آ جاتی ہے، آپ جاگ جاتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر موت ہی لکھی ہے سوتے میں پھر تو روح واپس نہیں آئے گی، پھر جب کوئی آپ کو ہلائے گا پتہ چلے گا ارے یہ تم فوت ہو گیا، یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا، یہ جیسے سویا تھا ویسے ہی سویا ہے۔ لیکن اگر موت نہیں آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایک مقررہ میعاد تک اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ابھی اس کا وقت لکھا نہیں موت کا تو اللہ اس کو وقت دے دیتا ہے، مہلت، کہ جاؤ دنیا میں پھر آنکھ کھولو، پھر چلو، اٹھو، چلو، پھرو، کھاؤ، پیو، مگر اللہ کو مت بھولنا، کیونکہ تم روز مر رہے ہو، تم روز جی رہے ہو، اپنی موت روک نہیں سک رہے، نہ سوتے ہوئے روک سک رہے ہو، نہ جب موت کا وقت آ جائے گا اصل موت کا اس وقت روک سکو گے، جانا پڑے گا اللہ کے پاس۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب آ گئی بات جو میں نے عرض کیا تھا، فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ بات تو ساری یہ ہے نا، شعور والوں کے لیے، جو سوچے سمجھے۔ انسان کی سوچ کبھی کبھی ایسی ناکارہ ہو جاتی ہے کہ وہ سوچنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تو دکھاتا رہتا ہے دنیا میں ہم کو عبرت کے مناظر، کبھی زلزلے، کبھی گرج چمک، کبھی حادثات، اللہ دکھاتا رہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، ڈرو اللہ کی بارگاہ میں، سوچو سمجھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، یہ جو بار بار تم سو رہے ہو اور مر رہے ہو اور بار بار تم جاگ رہے ہو اور اٹھ رہے ہو، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ اسی طرح تم آخر میں بھی، آخرت میں، زندگی میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے اللہ کے پاس پہنچو گے۔ تو سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کا مطلب یہی ہو گیا کہ جو سوچے، جو سمجھے، اس کے لیے تو ہے بات یہ، اور جو نہ سوچے نہ سمجھے، بس صرف یہ سمجھے کہ میں تو دنیا میں کھانے کے لیے آیا ہوں اور پینے کے لیے آیا ہوں، عیش کرنے کے لیے آیا ہوں، بس اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ آیت اس کو کوئی فیض نہیں پہنچائے گی، نہ فائدہ پہنچائے گی۔ میرے خاندان کے بزرگ حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، سنسکرت زبان میں ہے، وہ فرماتے منش بڑا وہ بھاگون جسے لگن ہر ہووے، وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ کی لگن ہو، جس کو پتا ہو کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے مرنا بھی ہے۔ سارا فساد دنیا میں اسی کا ہے کہ جب تک بندہ یہ سوچتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے، وہ فتنے میں رہتا ہے، وہ فساد میں رہتا ہے۔ اور اگر اسے یہ فکر لگی رہے کہ مجھے تو مرنا ہے، کیا پتا ابھی تھوڑی دیر میں مر جاؤں، پتا بھی نہیں چلے موت کیسے آئے گی میری،
سوتے سوتے زلزلہ آ جائے تو وہ ڈرے گا اللہ سے، ہر وقت موت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، موت کو مت بھولو۔ فرمایا منش بڑا وہ بھاگون جسے لگن ہر ہوئے، سائیں غنی وہ ڈھور سما جو کھائے پیے اور سوئے۔ فرماتے وہ جانور کی طرح ہے جو کھائے پیے سو جائے، کیونکہ جانور کو عبادت تھوڑی، نمازیں تھوڑی پڑھنی ہے جانوروں کو، نہ روزے رکھنے، نہ حج و عمرے کرنے جانوروں کو، ان کی زندگی کچھ اور ہے، انسان کی زندگی کچھ اور ہے۔ تو فرماتے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ کی یاد ہمیشہ پیش نظر رہے، وہ تو جانور کی طرح ہے جو کھائے پیے اور سو جائے، اور یہ نہ سوچے کہ یہ میرا سونا بھی تو موت ہے، میں جو سو رہا ہوں تو مر رہا ہوں، میری روح اللہ کھینچ رہا ہے، اگر میری زندگی ہوگی تو میری روح واپس آ جائے گی جسم میں، اور نہیں تو بس سوتے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔